ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں انجمن تنظیم الپنجتنی کے صاحب پیاز سید ساجد حسین جعفری صاحب۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آپ کو بہت بہت کریڈٹ کی مبارکباد ہو۔ جی، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اور مومنین کے لیے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں کچھ منقبت کے اشعار ہدیہ فرمائیں۔ میں پیش کرتا ہوں۔ تمام حاضرین اور ناظرین کو ہماری جانب سے دلی عید سعید مبارک ہو۔ ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعت میں نظر ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے باوجود اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تعجب ہے انہیں بدلے گرا نہیں لگتی، علی کے ذکر کی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، تعجب ہے انہیں بدلے گرا اچھی نہیں لگتی۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ ابو طالب کے ٹکڑوں پر پڑا ہے سینہ پیغمبر۔ واہ واہ واہ، جناب ابو طالب کے ٹکڑوں پہ پلا ہے دین پیغمبر۔ چلو نمک کھا کر جہاں اچھی واہ 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 نہیں، واہ 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 ماشاءاللہ۔ بنا میں ہے مگر رہتے بلا اچھی نہیں لگتی۔ اور شیر بطور خاص اس کی خدمت ہے جناب کہ میں رکھتا قرآن تیرے منہ سے تلاوت کی صدا اچھی نہیں لگتی، نماز پڑھ رہا ہے تو شرم میں آنے جب کم ظرف ہے خاک شفا اچھی نہیں لگتی۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ ہمارے قوم مجھے اسے دنیا کی کوئی بھی
जा अच्छी नहीं लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कि हम अपनी हमें दुनिया से कोई इल्तिजा अच्छी नहीं लगी। लगती। माशाल्लाह साजिद भाई, आप शामिल हुए पाकिस्तान से और बारगाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में आपने हदीया अक़ीदत पेश किया। हम आपके तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं। मौला आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आमीन। आपने सुना अभी साहिब ब्याज अंजुमन तंजीमुल पंजतनी साजिद हुसैन जाफरी साहिब को आप पेश कर रहे थे बारगाह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में मनक़बत के चंद अशार, और एक मरतबा फिर दुआ करते हैं कि खुदा आपकी इबादत को जो आपने सर अंजाम दी वो अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाएँ। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की एक अहद शख्सियत पर बात होती रहेगी। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद अफजाल जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हज़रत अली की शान में, बल्कि उनकी शान क्या, उनकी खुशबू की शान में माशाल्लाह एक किस्सा पुराना सुना है, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो उसे माफ फरमाना। उस पे इलामा इकबाल ने भी एक शेर कहा है। वो शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये किस्सा हजरत बू अली शाह पे है। हजरत बू अली शाह इंकसारी से, हजरत बू अली शाह ने इंकसारी से अल्लाह मियाँ को याद करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। गायब से आवाज आई, इबादत तो करते हो, मांगते कुछ नहीं, क्या चाहिए? जवाब दिया कि हजरत अली बना दीजिए। गायब से फिर आवाज आई, ये नहीं हो सकता। बू अली शाह ने इबादत जारी रखी। कुछ अरसे बाद फिर गायब से आवाज आई, क्या चाहिए? बू अली शाह ने जवाब दिया, जनाब हजरत अली बना दीजिए। गायब से आवाज आई, हजरत अली तो नहीं, लेकिन हजरत अली की खुशबू दे सकते हैं। तो उस पे वो रजामंद हो गए। तो ये है हजरत अली की शान में। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मौला यही अली शान अलैहिस्सलाम है। की शख्सियत के इतने रंग हैं, इतने कमालात हैं, इतने औसाफ हैं कि इंसान के बस में नहीं बिल्कुल कि वो किन किन चीज़ों पे जो है वो बात करे और उसको समझ सके। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन को, अली भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद अली भाई लंदन से। सलाम। वालेकुम हज़रत सलाम। अली की मौला कायनात की अलैहिस्सलाम की सबको मुबारक हो। आपको भी जी बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह नकवी साहब का कलाम सुना है, बहुत अच्छा था। और एक सजेशन है कि अगर जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं जिनकी माशाल्लाह वो तर्ज वगैरह बनाते हैं, तो माशाल्लाह वो कलाम ले सकते हैं। नकवी साहब का बहुत अच्छा कलाम था। तो अगर वो मेरा कोई भी भाई वो कलाम लेके दाई टीवी पे फिर दोबारा पढ़ सकता है तो उसमें और ज्यादा से ज्यादा मैसेज जो ना कन्वे हो सकता है। मेरी बहन ने भी बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा था माशाल्लाह। तो मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं तो नकवी साहब, मैं कोशिश करूंगा नकवी साहब का कलाम लेके उसकी तर्ज बनाने की कोशिश ज्यादा करूंगा। तो माशाल्लाह उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा। अभी मैंने आपका प्रोग्राम देख रहा था ज़ीशान अली साहब का। उनमें दो चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी बयान की मौला कायनात की। एक तो वाकया वो बता रहे थे कि अपना मौला कायनात जब वो किसी को रात को भूखा सोते नहीं देखना चाहते थे, वो बच्चों का भी जिक्र किया जब उनके घर में खाना नहीं था। फिर उनका एक कौल वो उन्होंने कोट किया कि अमल के बगैर। अब ये दोनों चीजों को अगर लिया जाए, क्या ये दोनों मैसेज जो हैं, ये जो दोनों अमल हैं मौला कायनात के, क्या ये इसके ऊपर अमल हो रहा है या इसका मैसेज अभी तक कन्वे नहीं हुआ, कि वहीं तक नहीं पहुंचा?
یہی دونوں میں سے کہ کوئی شخص بھوکا رات کو نہ سوئے. مولا کائنات خود اپنے کاندھوں کے اوپر اناج لے کے گھر گھر جاتے تھے کہ کوئی شخصیت جو ہے نا کوئی رات کو کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ میرے تک کھانا نہیں پہنچا. تو وہ جتنی بھی کوشش کرتے تھے وہ اپنی کوشش کر. آج یہ عمل جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے. میں پوری امت سے پوچھ رہا ہوں, جتنے بھی حکمرانوں سے لے کے ممبر رسول تک جو بیٹھتے ہیں, کیا ان دونوں چیزوں کو اگر اپنا لیا جائے مولا کائنات کی, صرف ان دونوں چیزوں ایک عمل کریں اور یہ ایک رات کو بھوکا نہ سوئے, میں کہتا ہوں کہ دنیا کے مسائل حل ہو جائیں. آج بھی علی بھائی, میں فیصل مسجد سے امام کعبہ کی وہ سپیچ سن رہا تھا, ان میں وہی بات آ جاتی ہے کہ یہی مولا کائنات کی بات ان تک پہنچ جائے کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. امام کعبہ جی, عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ عمل نہیں ہے. کہاں ہے عمل؟ اگر عمل ہے تو پھر ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے امام کعبہ کا, ہمارا مسئلہ ہے اپنا مسئلہ بھوک ہے پیارے, ہم ہیں بھوکے لوگ, ہم کیا جانے کیا ہوتے ہیں زلف کے پیچو خم. تو شاعر ہے کہتا جا تو سچی بات کے ہوتے ہیں تو ہونے دے تو لوگوں کو برہم. امام کعبہ جی اور جتنی بھی نواز شریف صاحب, یہ مولا کائنات کے آج کا ہدایت ٹی وی کا پروگرام دیکھ لیں. ذیشان بھائی نے جو مولا کائنات کی باتیں بتائی ہیں بڑی سمپل سی باتیں ہیں. اللہ کے بندو, نواز شریف صاحب کاندھے پہ اناج اٹھاؤ, اپنے گھر کا جو رائے ونڈ کا اناج ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو. امام کعبہ جی آپ عمل کرو, ہمیں نہ بتائیں کہ جی اپنا کیا کہتے ہیں مسلمانوں اتحاد کرو, اللہ کی رسی کو تھام لو. یہ عمل آپ پہلے کریں. یہ جتنی آج آپ نے باتیں اسلام آباد مناتے ہیں, جب ان کے کوئی تہوار آتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, ریمائنڈر یہ آتا ہے کہ عمل کرو. تم عمل سے بہت دور ہو. جب ہم عمل نہیں کریں گے, صرف اور صرف اس کو ایک وہ آج بھی وہی بات ہے کہ وہی آیت اللہ خمینی صاحب کی دراؤں گا کہ جو اسلام آباد میں اجتماع ہوا ہے وہ صرف ثواب کا تھا. اللہ خیر صلاح ثواب لو تو چلے جاؤ گھروں کو. تو خدا کے بندو, عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. مولا کائنات کا آج کے دن کی بھی جتنی بھی اگر بکیں کھولو, ان کے قول جتنے بھی دہرائے جا رہے ہیں, ذیشان بھائی کی جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں آج, ان میں سے ایک بات لے لو یار, صرف ایک بات لے لو, دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کے بندو, یہ کہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو اپنا کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, آج مولا کائنات بھی دیکھ رہے ہوں گے. کیا ان کا ایک تھا وہ جب وہ کہتے تھے کہ زمین سے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں. کیا آج ہم نے ان کے اوپر عمل کیا؟ نہیں. یہ غیر مسلم جو ہیں آج انہوں نے سارے راستے وہ ڈھونڈے, وہ مولا کائنات کے راستے کہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں, جوپیٹر پہ جا رہے ہیں, مارس پہ جا رہے ہیں, ڈی این اے, یہ سارے راستے وہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن ہمارے راستے وہ نہیں ہیں. ہم نے اس پہ بھی عمل نہیں کیا. ہم نے بھوکے کے گھر کھانا نہیں پہنچایا. ہم نے عمل نہیں کیا. اللہ کرے کہ آج کے دن اور جب مولا کائنات کی کل پیدائش کا دن ہے, ان کے جو عملی جو اصل جو میسج ہیں اس کی طرف آ جائیں گے تو ہماری زندگی سنور جائیں گی. ادروائز اللہ خیر صلاح, یہ جو کام ہم نے کر رہے ہیں اس سے ہمارا کچھ نہیں بنے گا. تو اللہ کرے یہ میسج ساری دنیا تک پہنچے. اور آج کے دن ہی ہر آدمی یہی ذیشان بھائی کا قول, یہی دو ملاقات گئے کہ مولا کائنات اناج اٹھاتے تھے, غریبوں میں گھر جاتے. آج کے دن جب مولا کائنات کا جب کل پیدائش کا دن ہونا تو ہر ڈے چاہیے, خاص طور پہ اس دن ہی کر لو اللہ کے بندو کہ اپنے اپنے کاندھے پہ اناج اٹھاؤ اور اٹھا کر غریبوں تک پہنچ جاؤ. ان بچوں کے آنسو پوچھ دو, جس طرح مولا کائنات نے ان بچوں کو ہنسایا تھا, کھانا کھلایا تھا. آج کے دن ہنسا دو تو آپ کی شاید بخشش ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. میری بہن علی بھائی ٹائم دینے کا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بالکل بہت صحیح بات کی جہاں آپ نے. مولا علی علیہ السلام کے عدل کی بات آتی ہے تو بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر ہوا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عدالت کا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے تمام بادشاہ شدت ظلم کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں. اگر آپ روزمرہ میں ابھی بھی دیکھ لیں کہ بادشاہ کبھی کوئی
عدل کی وجہ سے نہیں مارا تھا، شدت ظلم کی انتہا جب ہو جاتی ہے تو مولا امام جعفر صادق اسلام نے فرمایا کہ فقط امیر المومنین ارواحنا الفدا کی وہ ذات تھی جو کہ شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے. سبحان وہ اللہ. واحد حکمران تھے، وہ واحد بادشاہ تھے جو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیے گئے، کیونکہ لوگوں کی عادتیں خراب ہو چکی تھیں. جب اس کو ولید کو اس کا جو مہینہ جو بیت المال سے وہ معاملہ آتا تھا تو اس نے وہ سکوں پہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اب تو فلمیں بھی بن گئی ہیں، اس میں وہ سب دکھایا بھی ہے کہ وہ سکے اچھال رہا ہے، کہہ رہا ہے اتنے کی تو میں ایک دن میں شراب پی جاتا ہوں، میں اس سے پورے مہینے کیا گزارا کروں گا. تو معاملات جب یہاں اس نوبت پہ پہنچ جائے، اس وقت اگر ہم اپنے دور حاضر میں اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی جو عیش و عشرت ہے، جو ان کے طریقہ کار ہیں، جو یہ مسلمانوں کی دولت کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی عدل کرنے والا کھڑا ہو جائے تو کیا دشمن نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل ایسے ہی اس وقت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا. جب آپ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو آپ نے متقی و پرہیزگار لوگوں کو حاکم بنایا، مختلف صوبوں کا، مختلف جگہوں کا، اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ تاکید کے ساتھ بھیجا کہ دیکھو یہ تمہاری ڈائریکشن تم نے کرنا ہے. تو اس سے جو ہے وہ جن لوگوں کی بعض لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور انہوں نے جو ہے وہ مولا علی کے اس عدل کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے اور سازشیں کر کے مولا علیہ السلام کو قتل کروایا. تو مولا علیہ السلام کی جو ہمگیر شخصیت ہے، جو اتنے اس کے پہلو ہیں، مطلب آپ کس پہلو کو دیکھیں گے ہر باب روشن ہے، اور قیامت تک اس کا دنیا جاننے کی. اب ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں ابھی ایک لبنانی ایک کرسچن جو کہ ان کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، وہ وہاں پر مولا علیہ السلام کے عاشق کہلاتے تھے. ابھی حال ہی کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا تو تمام یہ خبر بھی پوری ورلڈ میں پوری پبلش ہوئی کہ جی مولا علی علیہ السلام کے عاشق کا انتقال ہو گیا. کہ لبنانی عیسائی تھا، وہ مولا علیہ السلام کی شخصیت کا دیوانہ گرویدہ تھا. مسلمان تو چھوڑیے آپ، جو دور دور تک جو دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی بھی اعتقاد اور ان کا جو علی سے محبت ہے وہ ناقابل بیان ہے. میں آپ کو علی بھائی ایک مجھے ملا، ایک ہندو شاعرہ ہیں دیوی روپ کماری، کیا کہتے ہیں، ان کا کلام ہے اور بہت پسند آیا مجھے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. کہتی ہیں نثار مرتضیٰ ہوں، پنجتن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں، عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں، بے دین ہوں بے پیر ہوں، ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں، حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا، یوں چاند محمد کا نہ دھوکے میں مارا جاتا، نہ بازو قلم ہوتے نہ پانی بند ہوتا، گنگا کے کنارے غازی کا علم ہوتا، ہم پوجا کرتے اس کی صبح و شام، ہندو بھاشا میں وہ بھگوان پکارا جاتا، اگر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں تو خطائیں تیری حضور خدا معاف نہیں، تن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں، یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں، لو کر دیا کونین کا دیوالیہ میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. جو بھی بیدار ملتیں ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے جب انسان تعصب کی اینک اتارتا ہے اور وہ اس میں نہیں دیکھتا کہ مذہب میرا کیا ہے اور کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا بڑی عظیم و شان شخصیت ہے. بالکل آپ دیکھیں یہاں پر انگریزوں نے کتنا ریسرچ کی، کتنا پڑھا ان کے اوپر اور ان کے فرامین پہ عمل کیا، ہم سے آگے نکل گئے. ہم خودکش جیکٹیں بنا رہے ہیں، پھر عمل کی آگئی نا بات، ہم بارودی سرنگیں بنا رہے ہیں، خودکش جیکٹیں بنا رہے ہیں، وہ زمین سے آسمانوں کے راستے طے کر رہے ہیں. جو مولا علیہ السلام نے، جیسے کہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو مجھ سے اس سے قبل کہ میں تم میں نہ رہوں، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. یہاں پر تعصب کی اینک لگا لی گئی اور ان کے گھرانے کے پیچھے پڑ گئے. آج بھی شک بھی ہو جاتا ہے تو قتل کر دیتے ہیں، مگر جن ملتوں نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہل ہنود ہوں، ہندو ہوں یا کوئی اور مذاہب سے ہوں، جنہوں نے تعصب کی اینک اتاری اور مولا علی علیہ السلام کو پڑھا، وہ گرویدہ اور عاشق ہو گئے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब? कॉवेंट्री से मुजफ्फर बोलता हूँ। जी कॉवेंट्री से मुजफ्फर बोलता हूँ। जी जी आप सबको मौलूद काबा मुबारक और तमाम देखने वाले जहाँ जहाँ भी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जा रहा जी। है सबको ये मौलूद काबा मुबारक। आपको भी बहुत अगर आपकी इजाजत हो तो एक रुबाई सुना दूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरीद। फराजा। दूसरा नाम अली सा न बरते देखा, सारी दुनिया को इसी नाम पे मरते देखा। हे अली तू ही वो साजिद है कि एक दिन हमने सजदा सूरज को तेरे पाँव पे करते। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बस दुआओं में यार इल्तिमास से दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह मौला मकबूल और कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। आपने नजरान अक़ीदत पेश किया और नाज़रीन बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। हमने आज मौला अली अलैहिस्सलाम की अहदसाज शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर आपकी शख्सियत जैसा कि हमने बारहा कहा कि इंसान के बस की बात नहीं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की हकीकतों को जो है वो जान सके, उसको दर्क कर सके। बस जितनी इंसान के ज़र्फ़ के अंदर गुंजाइश होती है, जितना वो चाहते हैं उतना इंसान समझता है, उतनी ही बात करता है। जितनी हमारी हैसियत थी हमने उसके मुताल्लिक़ आपकी बारगाह में अपना खुलूस और अक़ीदत और अपनी मोहब्बत और उल्फत रखी। आप हमारे मौला हैं, आप हमारे आका हैं, आप हमारे सरकार हैं। आपसे यही दुआ है कि आप जो है जितने लोगों ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमने जो मेहनत की उसको अपनी बारगाह में, अपनी दरबार में उसको, उस हाज़िरी को, उस मेहनत को, उस मोहब्बत को, खुलूस को जो है वो कबूल और मकबूल फरमाएँ। इस प्रोग्राम लाने का मकसद यही होता है इन दिनों को मनाने का कि लोगों को जो कि अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मसरूफ़ हैं कि उन्हें वो बिल्कुल होश नहीं है कि उनको दोबारा से झंझोड़ा जाए और इन शख्सियात की तरफ मुतवज्जो किया जाए जिनको कि खुदा ने उसवा बना के, रोल मॉडल बना के जो है वो आलम इंसानियत के लिए, इससे ना मखसूस शिया हैं ना कोई सिर्फ मुसलमान बल्कि आलम इंसानियत के लिए उसवा करार दिया। और यही जो है वो नूर के मीनार हैं इंसान के सामने। अगर हम इनकी तालीमात पे अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ, दुनिया भी बन जाएगी और उक़बा भी बन जाएगी। यही हमारा मैसेज है। इसी वजह से हम आपके सामने बैठते हैं और इन दिनों को मनाने की सादत हासिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि अली भाई ने कहा, मैं उनसे बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ कि हम सिर्फ ये मनाने का मकसद ये भी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी पे जो अमली तौर पर जो है उसको इन तमाम शख्सियतों के जिनको हमारे लिए रहबर बना कर भेजा गया है उनकी जो अमल है उनकी बातों पर कर सकें। और हज़रत अली के इस कॉल के साथ कि ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। अली भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आज इन्होंने प्रोग्राम को जो है वो बहुत बेहतर बनाने के लिए, आपको आज के दिन की जो मुनासबत से है वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं हमारे लिए। आप लोगों से दुआ है कि हमारे लिए तौफीक दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और तौफीक अता फरमाए कि हम जो मैसेज है, जो हमारे आइमा का मैसेज है, जो पंजतन पाक का मैसेज है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज है, वो और बेहतर तरीके से आप तक पहुँचा सकें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मंडे के रोज़ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।